نہیں ہے کسی کا برا نام رکھا جائے, گناہ اس سے نکلتا ہو, ایسا نام بھی رکھنا صحیح نہیں ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان ابنتن لعمر كانت يقال لها عاصیہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی, اس کا نام عاصیہ تھا, اس کا نام عاصیہ تھا. فسماها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمیلہ. بہت سارے لوگوں کو کنفیوژن ہوتا ہے اس میں تجوید نہیں جاننے کی وجہ سے. عاصیہ آسیہ, کچھ لوگ بولیں گے تو ایک ہی تو ہے, اور اس میں زیادہ ایک ہی تو ہے بولنے والے کون ہوں گے؟ انگلش اور ہندی والے, کیونکہ عین انگلش میں لائیں کہاں سے؟ عین تو عربی کا کمالی عین ہے, عربی عین سے ہی ہے, اور عجمی بھی عین سے ہے. تو یہ بہت سارے حروف جو عربی میں ہیں, الف اور اسی طرح یعنی حمزہ اور اسی طرح سے عین, یہ انگلش میں اور ہندی میں نہیں ہے. تو عاصیہ اور آسیہ دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے. عاصیہ جو عین سے آتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں گناہ گار, اسی پر سے ہے, یعنی عصیان جو قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے. معاصی ہم کہتے ہیں, معاصی, یا اسی طرح سے عاصی گناہ گار کو کہتے ہیں, معاصی گناہوں کو کہتے ہیں, عصیان گناہ کو کہتے ہیں. عصا فرعون کے بارے میں آیا کہ یعنی گناہ کیا اس نے, نافرمانی کی اس نے. تو عصیان کے معنی ہوتے ہیں گناہ, نافرمانی. تو عاصیہ کا مطلب ہوتا ہے وہ عورت جو گناہ کرتی ہے. تو کیا نام رکھا تھا؟ حضرت عمر کی بیٹی کا نام تھا. تو ان ابنۃ لعمر كانت يقال لها عاصیہ, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نام کیا تھا؟ عاصیہ. فسماها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمیلہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نام کیا کر دیا؟ بدل کے اس بچی کا نام جمیلہ رکھ دیا. جمیلہ کا مطلب اچھی, جمیل خوبصورت. جمیل صورت کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے, سیرت کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے. جمیل جداً بہت اچھا ہے. تو صرف خود چہرے کے اعتبار سے نہیں, کسی کام کو بھی کہا جا سکتا ہے بہت اچھا نام ہے, بہت اچھا کام ہے, بہت اچھی چیز ہے, خوبصورت, اچھا. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. ایک روایت میں ابن عمر کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر اسم عاصیہ وقال انت جمیلہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصیہ کا نام بدل دیا اور کہا تو تو جمیلہ ہے. اس بچی سے کیا کہا آپ نے؟ تو آسیہ نہیں تو گناہ گار. کیا مینٹالٹی پہ اثر ہوگا بڑی ہونے کے بعد جب سمجھے گا گناہ حرام اور میرا نام گناہ گار, اے گناہ گار ادھر. آپ بتائیے کیا اس کے دل پہ بیتے گی؟ ایک انسان کو, ہم کو دوسرے کا نہیں سمجھ میں آتا, اپنا نام اگر الٹا رکھ دیا تو سمجھ میں آئے گا کہ ایک انسان کو برے نام سے پکارنا اسلام میں منع ہے, کہ اس کی شخصیت ہے, وہ اس کی پوری پرسنالٹی کا حاصل ہے, وہی غلط ہے. اب کیسے کیسے نام, بڈھن, اب وہ بیچارہ کیا جہاں جا رہا آفس میں, اس کا بیٹا کالج میں بھی جا رہا, اور کیسے کیسے نام, گڈو, گڈو بھائی آؤ ادھر آؤ. اب اس طرح کے جتنے نام ہیں, ایسے نام جس میں عیب ہو, جس میں برائی ہو, جس میں شرکیہ باتیں ہوں, جس کے اندر گناہ گار ہونے کا معاملہ ہو, ایسے نام نہیں رکھنا چاہیے. اسلام میں نام کی بہت اہمیت ہے. تو آپ نے کہا انتی جمیلہ, تو تو جمیلہ ہے, آپ نے کیا کر دیا؟ اس کا نام بدل دیا. اس کو بھی مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے. عبداللہ ابن مطیع کہتے ہیں, آپ سوچ رہے ہوں گے دیکھیے نام کے بارے میں کتنا امپورٹنس ہے. ایک ایک حدیث میں آپ کو ملتا جائے گا کہ اسلام کتنا اعلیٰ اور عمدہ دین ہے, نام کے بارے میں اتنا ہے. آپ کو کسی اور دین میں ملے گی نام کے آداب؟ نہیں ملے گا. آپ دیکھیے کوئی بھی کتاب نکالی, کسی بھی دین دھرم کی کتاب نکالو, نام کے آداب نہیں. یہ اسلام میں آپ کو ملے گا. اسلام میں چھوٹی چھوٹی چیز کے بارے میں بڑی بڑی باتیں ہیں, تھوڑے تھوڑے کے بارے میں بہت بہت ہے. یہ اسلام ہے. تو عبداللہ ابن مطیع کہتے ہیں سمعت مطیعا, یعنی اپنے والد کے بارے میں کہتے ہیں سمعت مطیعا, میں نے مطیع رضی اللہ عنہ سے پوچھا, سنا, کہتے تھے یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول یوم فتح مکہ, میں نے فتح مکہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا لا يقتل قرشی صبرا بعد اليوم الى یوم القیامہ, آج کے بعد
کسی بھی قریشی کو صبراً باندھ کے قتل نہیں کیا جائے گا قیامت تک، یعنی یہ چیز حرام ہوگی، اسلام میں ہے ہی نہیں وہ، تو آج کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوگا، یہ منع ہے۔ فَلَمْ يُدْرِكِ الْإِسْلَامَ أَحَدٌ مِّنْ عُصَاةِ قُرَيْشٍ غَيْرُ مُطِيعٍ، قریش کے جتنے بھی عاص تھے، عصات گناہ گار کو کہتے ہیں، جمع ہے عاصی کی، تو جتنے بھی عاص تھے قریش کے، ان میں سے کسی کو بھی اسلام کی توفیق نہیں ملی سوائے مطیع کے۔ عاص کتنے تھے؟ عاص ابن وائل، عاص ابن ہشام یا عاص ابن فلاں، ایسے قریش میں کئی لوگ تھے جن کا نام تھا عاص ابن فلاں، عاص ابن فلاں۔ عاص کے معنی کیا ہے؟ عاصی، عاصی کا مطلب ہوتا ہے گناہ گار۔ تو ان میں ایسا قریش میں طریقہ تھا کہ عاص بھی نام رکھ دیا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا جتنے عاص 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 نام کے تھے ان میں سے کسی کو بھی اسلام کی توفیق نہیں ملی سوائے کس کے؟ مطیع کے۔ تو آدمی کہے کہ یہ تو مطیع ہے، ان کا نام عاص کہاں سے تھا؟ کہتے ہیں صحابی کہ کان اسمہ العاص فسماہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مطیعا، ان کا نام عاص تھا گناہ گار، آپ نے نام بدل کے کیا رکھ دیا ان کا؟ مطیع۔ مطیع کے معنی فرما بردار، تو الٹا کر دیا اس کو، نافرمان، ان کا نام کیا کر دیا؟ فرما بردار۔ تو یہ نام بدل دیا، اور آپ نے کہا کہ سارے جتنے بھی عاص تھے قریش کے، کسی کو بھی اسلام کی توفیق نہیں ملی سوائے اس کے، سوائے مطیع کے۔ ان کا نام پہلے عاص تھا، آپ نے بدل کے کیا کر دیا؟ مطیع۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا، اور یہ الفاظ بخاری نے الادب المفرد میں ان الفاظ کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا ہے۔